حضرات محترم، تنظیم اصلاح معاشرہ کی جانب سے ہر ہفتے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں آپ شرکت فرما رہے ہیں۔ عالی جناب حافظ و قاری انوار صاحب قبلہ مجھ سے پیشتر آپ کو سورہ فاتحہ کی تفسیر اور ترجمے میں چند باتیں بیان کر رہے تھے۔ یقیناً وہ بہت ہی قابل غور اور قابل عمل باتیں ہیں۔ ویسے تو میرا کوئی خاص ذہن نہیں تھا کہ مجھے کیا بولنا ہے، لیکن آپ کی باتوں کو سن کے میں نے سمجھا کہ ایک دو باتیں اسی میں جوڑ دی جائیں تو یقیناً ہمارے لیے کافی فائدے کا سامان ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کی ایک مثال اللہ رب العزت نے اپنی عبادتوں کے ذریعے رکھی ہے کہ یقیناً انسان نفس والا ہے اور انسان کا نفس بدی اور بھلائی دونوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اگر اس نے بدی کا راستہ چنا تو یقیناً وہ گنہگار ہوگا۔ اب جب وہ بندہ گنہگار ہو گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت اب اسے قبول ہی نہ کرے، کیونکہ پہلے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمام باتیں واضح فرما دی، عقل دیا، اسے ہوش اور فکر دیا، شعور دیا، تاکہ وہ سمجھے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد بھی بندہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو اب جب آدمی جان بوجھ کے کر رہا ہے تو سزا تو یہی ہونی چاہیے کہ بھائی اب کسی طریقے کی کوئی سنوائی نہ ہو اور اب اسے فقط سزا ہی دی جائے۔ لیکن ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے کہ انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر جان بوجھ کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے پھر بھی رب کریم اس کے لیے اپنے توبہ کے دروازوں کو کھولے رہتا ہے اور اپنی عبادتوں کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی رحمتیں انتظار میں رہتی۔ تو حضرات محترم، بہرحال اللہ ہی رب العزت کے کرم سے ہم صراط مستقیم پہ چلتے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، کہ بے شک تحقیق یقیناً ہم تم میں سے ان کو جانتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، سبقت کرنے جاتے ہیں۔ مستقدمین منکم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، تو اور تم میں سے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ جو آگے بڑھنے والے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ نازل کی ہوئی، اس کا شان نزول اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں پیدائش کا مقصد ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو اس وقت نازل فرمایا کہ ایک دن اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سب کے نبی، آپ نے نماز کی امامت فرمائی، نماز پڑھائی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرف مخاطب ہوئے اور نماز میں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر بندہ جماعت کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھے تو اس کے کیا ہی فضائل ہیں۔
تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بس ایک چھوٹی سی بات کہی، مکمل نہیں، کہا کہ اگر تم کو پتہ لگ جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنا ثواب ہے، تمہارا رب تمہیں کتنے اپنے انعامات سے نوازے گا، تو تم آپس میں ایک دوسرے کی گردن مار دو کہ ہم پہلے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ جملے پہ غور کیجئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں بیان فرمایا اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے، حالانکہ نیک عمل کرو تو جنت کا ثواب ہے، نیک عمل کرو تو حوض کوثر کا ثواب ہے، نیک عمل کرو تو میدان حشر میں دھوپ کی تمازت سے اللہ رب العزت نے بچانے کا بھی ثواب رکھا ہے، نیک عمل کرو تو بے حساب جنت میں جانے کا بھی ثواب ہے، نیک عمل کرو تو اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو تو معاف کر ہی دے گا اور آپ کو بھی اس لائق بنا دے گا کہ آپ دوسرے کی شفاعت کر لیں۔ تو ایسے عنوانات سے حدیث پاک موجود ہیں، لیکن جب یہاں پہ نماز کی بات آئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا عوض نہیں بیان فرمایا کہ کیا ملے گا، یہ ملے گا وہ ملے گا، نہیں، بس اتنا بیان فرمایا کہ اتنا ثواب ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مختار کل بنایا ہے، آپ تعداد بھی بیان کر سکتے ہیں، گنتی بھی بتا سکتے ہیں، کتنا ہو سکتا ہے یہ بھی بیان کر سکتے ہیں، اور یقیناً جتنا بھی ہوگا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم میں ضرور بھی ضرور شامل رہا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا کتنا ثواب ہے تو تم اس ثواب کو لینے کے لیے ایک دوسرے کی گردن مار دو۔ حالانکہ قتل مسلم حرام ہے، غور کریے جو گہرائی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رکھی، قتل مسلم حرام ہے کہ نہیں حرام؟ جی، ناحق کسی کا بھی قتل حرام، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، آپ ناحق کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، تکلیف تو بہت دور کی چیز ہے، آپ ناحق کسی کو گالی نہیں دے سکتے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے، یہاں تک کہ مسلمان کی غیبت تو اپنی جگہ، آپ کسی غیر مسلم کی غیبت نہیں کر سکتے، اسلام نے اتنا زیادہ احترام رکھا ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ قتل مسلم حرام ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ معلوم چل جائے اگر تمہیں ثواب تو گردن مار دو گے، یعنی اس ثواب کو لینے کے لیے تم یہ کرنے کو بھی تیار ہو جاؤ گے کہ مجھے ہی ملے صاحب۔ اب آپ خود سوچیں کہ دنیا ایک ایسی حقیقت ہے کہ سب کو پتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی گردن مار کے بھی یہ زمین لے لوں گا، پھر بھی یہ زمین ایک دن مجھے چھوڑنا پڑے گا، سب کو پتہ ہے کہ پھر بھی انسان مقدمات سے، تمام طریقے کی لڑائیوں سے، ایک دوسرے کا خون بہانے سے گریز نہیں کرتا، جس کی حقیقت اسے پتا ہے کہ یہ ملنا نہیں ہے، ایک دن چھوڑنا ہی چھوڑنا۔ لیکن یہاں پہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ تمہیں اتنا ثواب ملے گا کہ تم اس ثواب کو لینے کے لیے آپس میں گردنیں مار دو گے، اور دنیا میں کیا ملے نہ ملے اس کی حقیقت نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا اس قول کی حقیقت یقیناً ثابت ہے۔ تو تم اس ثواب کو لینے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مار دو، اتنا زیادہ ثواب، اتنا زیادہ ثواب۔ حالانکہ اب آپ خود سمجھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسلمانوں کے درمیان قتل ناحق کو حرام رکھا ہے، اس کے باوجود یہ فضیلت بیان فرمائی جا رہی ہے، یعنی بتانا یہ ہے کہ اتنا زیادہ ثواب ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہاری عقلیں اس لائق نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں ہے یا شمار نہیں کر سکتے، بلکہ ہماری عقلیں اس لائق نہیں ہے کہ اس ثواب کو ہم تصور بھی کر سکیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو مخفی رکھا اور کہا بس اتنا سمجھ لو کہ تم دنیا میں جن چیزوں کی لالچ میں تمام گناہ کر سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو، اس سے کہیں زیادہ تمہیں اللہ رب العزت ثواب دینے والا۔ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب، تو اب اتنا سنا صحابہ اکرام نے، اتنا ثواب کہ میں ثواب لینے کے لیے مسلمان کا قتل کر سکتا، یعنی مسلمان، اب اس میں ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے میں میرا بھائی بھی آیا ہو،
حالانکہ اپنے بھائی کے بارے میں کلام مجید نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم کسی مسلمان کی اگر چغلی کرو گے تو اپنے بھائی کا مرے ہوئے بھائی کا تم گوشت کھاؤ گے، یعنی اپنے بھائی کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس کے باوجود ذرا دیکھیں ثواب اتنا زیادہ ہے کہ تم قتل کر دو گے اس نماز پڑھنے میں، تمہارے بھائی تو بھائی تمہارے باپ بھی آئے ہوں گے۔ اب باپ کی کیا فضیلت ہے کہ باپ کو اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ دیا کہ ان کی خدمت سے آپ کے لیے جنت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ باپ کا چہرہ مسکرا کے دیکھ لو تو آپ کو مقبول عمرے کا ثواب مل جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو فضیلتیں اتنی زیادہ، اس نماز پڑھنے میں آپ کے رشتہ دار بھی آئے ہوں گے، آپ کا بیٹا بھی آیا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں تمہیں پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کی گردنیں مار دو، اتنا زیادہ ثواب۔ اب صحابہ کرام نے سنا اتنا زیادہ ثواب، تو آپ کوششیں کرنے لگے کہ ہم پہلے صف میں پہنچے، نماز نہ چھوٹے، جماعت نہ چھوٹے، نماز چھوٹنے کا تو تصور ہی نہیں، جماعت نہ چھوٹے۔ اور اتنی زیادہ بھیڑ ہونے لگی کہ ایک دوسرے کے اوپر بالکل ٹھیلم ٹھیلی، ہم آگے تو ہم آگے تو ہم پہنچے۔ یہ تو چلو صاحب کوشش کر کے آنا تھا، کمال تو یہ ہوا کہ جن صحابہ اکرام کا گھر دور تھا اور ان کو آنے میں دیری ہوتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول پہ اتنا ایمان اور اللہ سے اتنی محبت، عبادت کا اتنا شوق کہ انہوں نے اپنے دور والے گھر بیچ دیے اور مسجد کے قریب میں مہنگا گھر خرید لیا تاکہ ہمیں جماعت مل جایا کرے اور وہ بھی پہلی صف مل جایا۔ اب اندازہ لگائیے آپ، آج ہم نیکی کرنے کے لیے اللہ اکبر کوشش تک نہیں کرتے، بلکہ گناہ کے لیے نیکی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جماعت نہ چھوٹے، اور اس جماعت کو لینے کے لیے آدمی اپنا گھر بیچنے کو تیار، مہنگا سودا کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ دنیا کا مہنگا سودا تو چل جائے گا، لیکن قیامت میں جو اللہ رب العزت ہم سے سودا فرمائے گا اس میں اگر کمی رہ گئی تو بالکل نہیں چل پائے گا۔ یہاں مہنگا خریدیں گے وہاں ہم کو سستا ملے گا، اور یہاں اگر ہم سستے کے چکر میں رہیں گے تو قیامت میں ہم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو ذات محترم اندازہ لگائیے کہ نماز جماعت سے ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ میں نے تو اپنے انداز میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے کہ میں پورے معافی ضمیر تک نہ پہنچا ہوں اور آپ کو پوری بات واضح طور پہ نہ سمجھا پایا ہوں، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ جس جماعت کی اتنی فضیلت کہ آدمی گردن مارنے پہ تیار ہو جائے، اس عمل کا معاملہ تو بہت ہی زیادہ ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، اب ایک بات اور سمجھیں، جماعت ہی سے ہمارا اس دنیا میں جہنمی اور جنتی ہونا ثابت ہے، جماعتی سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو جنتی دیکھنے کا ارادہ ہو وہ اس آدمی کو دیکھے جو مسجد آتا جاتا ہو۔ جس کو من کرے جنتی دیکھنے کا تو جو مسجد آتا جاتا ہے اس نمازی کو دیکھیے، آپ جنتی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا من کرے جنت میں بیٹھنے کا مسجد میں بیٹھے، جس کا من کرے جنت سے کچھ کھائے تو مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ذکر کر لے۔ یہ مسجد اور جماعت کا حال۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ایک مقام پہ کہ نماز میں جو پہلی صف لگتی ہے، پہلی صف، ان پر اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان پر درود بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت کا درود، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ جیسے درود پڑھنے کا معاملہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو جو اللہ رب العزت اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے تو وہ ترقی مراتب ہے۔
یعنی اللہ رب العزت ورفعنا لک ذکرک وللآخرۃ خیر لک من الاولی کے تحت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درجات کو بلند سے بلند تر کر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور فرشتے جب درود بھیجے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دعا، یعنی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر. اب انسان بھی دعا کرتا ہے، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ فرشتوں کی دعا چونکہ ان کے گناہوں کے پاک ہونے کی وجہ سے ان کا وجود صاف ہوتا ہے، تو ان کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. تو یہ اس کا معاملہ ہوا کہ اس طریقے سے فرشتوں کی دعا مقبول ہوتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالی جماعت میں پہلی صف جو لوگ لگاتے ہیں ان کے اوپر درود بھیجتا، پہلی صف والوں پہ درود. اب ایک وعید بھی سنی. یہ حدیث پاک حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. آپ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گزرتا رہے گا اور لوگ مسجد کی صفوں سے دور ہوتے رہیں گے. یہ وعید ہے. جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہوگا، گزرنے کا مطلب جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوتا رہے گا ویسے ویسے لوگ مسجد کی صفوں سے دور ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان کو کھینچ کے جہنم میں ڈال دے گا. یعنی مسجد کی صفوں سے دور ہونا یہ جہنم کے راستے کو طے کرنا، قریب کرنا ہے. تو اگر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو آپ کے لیے، ہمارے لیے سیدھا راستہ مسجد کا راستہ ہے، جماعت سے قریب ہونے کا راستہ. اور اگر یہ راستہ آپ نے طے نہیں کیا تو جسٹ اس کا اپوزٹ ہو جائے گا اور آپ طے کرتے رہیں گے جہنم کا راستہ. یہ ہماری طرف سے اس میں سے کوئی بات نہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کامیابی ہو، ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کی رضا ہو، تو ہمارے لیے جماعت کا لازم کرنا یہ ہم پہ ضروری ہے. اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جماعت کا کتنا اہتمام کیا میں نے آپ کو اسی آیت کریمہ سے بیان کیا. تو جب صحابہ اکرام ایک ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور ایسا ثواب کہ بس صاحب تمہیں پتہ لگ جائے تو گردن مار دو گے کہ میں لوں گا، میں لوں گا، میں لوں گا، تو اس پر صحابہ اکرام نے اپنے گھروں کو بیچنا شروع کر دیا، مسجد کے قریب آنے کی کوششیں کرنے لگے. تو اب یہ ایک طریقے سے نفس پہ مشقت ہے، تکلیف کا معاملہ ہے. اور یقیناً کچھ ایسے بھی ہیں بھائی جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو بیچ کے قریب پہنچ جائیں گے، جن کے پاس نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ تو بہرحال وہیں رہیں گے. ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی کر لیتے. تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور تسلی دی کہ بالکل گھبراؤ نہیں، مشقت نہ اٹھاؤ، پریشانی نہ لو. تم میں سے جو لوگ آگے جانے والے ہیں اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں اللہ ان سب کو جانتا ہے. یعنی تمہارے دل میں کیا ہے کہ تم گھر سے نکلے اور آئے، دیکھا پہلی صف بھر گئی اور تم پیچھے رہے تو تکلیف ہوئی، یار پہلے اگر آئے ہوتے یا مسجد کے قریب رہے ہوتے تو پہلے صف مل جاتی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فضیلت بیان فرمائی تھی وہ فضیلت مجھے مل گئی. اب تکلیف کی پہلی صف نہیں ملی، اتنی مشقت اٹھائی تو اللہ رب العزت نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہاری محنتیں رائے گا نہیں ہے، ہم تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں، تمہارے قدموں کے چلنے کو جانتے ہیں، تم جس ارادے سے آئے ہم اس کو جانتے ہیں، تمہیں اللہ رب العزت برابر ثواب جی برابر ثواب دے گا کیونکہ تمہاری نیت تھی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی گیا مسجد میں پہلے اور جب صف لگنے لگی تو ظاہر سی بات ہے جگہ کم ہے تو کسی نہ کسی کو نکل کے تو پیچھے جانا ہی پڑے گا. اب اگر اسی میں ٹن کے کھڑے ہو جائیں گے تو
پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا، آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، تو کوئی بیچارہ پیچھے بھی چلا جائے گا. تو ہم سوچے گا ارے یار اچھی خاصی فضیلت مل جاتی ہے، اب ہم پیچھے جا رہے ہیں. اچھا ایک بات اور سن لیجیے، جماعت میں اگر ترتیب سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صف لگی ہوئی ہے، اور ہم نے اپنی پہلی جگہ لی ہوئی ہے، تو عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی عالم صاحب آ گئے تو آدمی اپنی جگہ چھوڑ کے پیچھے چلا جاتا ہے ازراہ تکریم، عزت کے لیے. چلو عالم صاحب ان کو آگے کر دو. ویسے بھی امام کے قریب کوئی اتنا جانکار ضرور ہونا چاہیے کہ نماز میں کوئی اگر فساد آ جائے، کوئی ناگہانی آفت مصیبت آ جائے تو اگلا آدمی نماز کو مکمل کرا سکے. بہرحال اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا بیٹھا ہو، یا کبھی ایسا بھی کہ کوئی دیکھتا ہے کہ ارے فلانے صاحب آ گئے، فلانے صاحب تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہے، آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے. یا بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں چلو تم پیچھے جاؤ، ایسا والا بھی حساب ہوتا ہے. تو جماعت میں اس طریقے کی فضیلت لینا یا کسی کو دینا جائز نہیں. سمجھنا بھائی میں لوں گا نا فضیلت، میں بھی تو مسلمان ہوں، نہیں ہوں بھائی، میں غریب ہوں، کمزور ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، کم ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن اپنے نبی کا امتی تو ہوں. فضیلت میرے لیے بھی تو ہے. تو اگر میں پہلے صف میں ہوں تو یہ فضیلت میری ہے، میں کہے دوں؟ نہیں، بالکل نہیں. آپ رہیے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا جو تم پیچھے چلے گا. اچھا آج کل ایک مسئلہ ہاں یہ بھی ہے، ابھی افضل المدارس میں ایک دن نماز پڑھنے گئے تو ایک صاحب ایک بچہ لے کے آتے ہیں، تقریباً 8 سال کا بچہ ہے، غالباً ہو سکتا ہے 10 سال کا ہو، پتہ نہیں، مجھے 8 سال کا لگ رہا ہے، اسی رہا ہوگا. تو کسی صاحب نے بیٹھا ہوا تھا تو اس سے کہہ دیا کہ اٹھو جاؤ امام کے مصلی میں بیٹھ جاؤ. تو ظاہر سی بات ہے بھائی یہ بات بری ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ. اب بچے کو اگر 10 سال سے بچہ کم عمر کا ہے تو آپ اس کو کنارے کر دیں، لیکن اگر بچہ 10 سال کی عمر کا ہے تو جماعت میں شامل ہوگا، پھر آپ اس کو پیچھے نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال تو یہ سب کیا ہوتا ہے. تو آدمی جب بھی جائے تو تھوڑا زبان وغیرہ آدمی کو اچھا رکھنا چاہیے، بولنا چاہیے. بچے ہیں، آدمی لے کے آتا ہے، آدمی کا دل اچاٹ ہو جائے گا، پھر آئے گا نہیں، جماعت سے محبت ختم ہو جائے گی. تو مسجدوں میں خاص طور سے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کا احترام کرنا چاہیے. اللہ رحم فرمائے. تو ہاں حضرات محترم میں بیان کر رہا تھا، تو نماز کی فضیلت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو رکھی، تو ان کے دل میں خیال ہے بھائی ہم آتے تو ہم پا جاتے. تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہم جانتے ہیں تمہارے عمل. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اب اپنے نبی کی رحمت دیکھیے، یا رسول اللہ جو پہلے صف میں رہتے ہیں کیا خالی انہی کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کا درود ہے، دوسرے والوں کو نہیں؟ جی دوسرے والوں کو نہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے والوں. پھر پوچھا پہلے والوں کے لیے نہیں؟ تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں. اور دوسرے والوں کے لیے نہیں؟ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، پہلے والوں کے لیے. لیکن صحابہ کرام کہاں ماننے والے تھے؟ بھائی نیکیوں میں سبقت کرنا اور نیکیوں کی لالچ کرنا یہ سب سے اچھے مسلمان کی علامت ہے. جو نیکیوں سے محبت کرے اور نیکیوں کی لالچ رکھے، یہ اچھے مسلمان کی پہچان. پھر صحابہ کرام نے تیسری بار عرض کیا یا رسول اللہ جو دوسری صف میں آتے ہیں ان کے لیے نہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جو دوسری صف میں آتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے، ان کے اوپر بھی اللہ کا درود ہے. پہلے ایک صف والوں کے لیے تھی، اب دوسری صف والوں کے لیے بھی ہو گئی. تو بہرحال حضرات محترم بتانا یہ ہے کہ ہمیشہ سبقت آگے کی طرف کریں. والسابقون الاولون، جو سبقت کرنے والے ہیں وہی کامیاب ہیں، وہی پہلے نمبر کے ہیں، وہی اول ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کامیابی ہو تو ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں اور جماعت سے محبت کریں. اب اسی سے ایک بات اور سمجھ میں آ جاتی ہے
کہ ہمارے لیے ہمارے دین میں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ فرض تو ہے ہی نماز، اہم الفرائض ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بندے مومن اپنے رب کی عبادت سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندے پر اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ آپ جب نماز کے لیے وضو بناتے ہیں یہ بھی محبت کا اظہار ہے، چلتے ہیں یہ بھی محبت کا اظہار ہے، آ کے آپ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی محبت کا اظہار ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے بعد جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی ربوبیت بیان کرتے ہیں اور اپنی عاجزی کو بیان کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی طرف سے رب سے محبت ہے، اور اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے چہرے کی طرف نظر فرماتا ہے جیسا اس کی شایان شان ہے، اور یہی محبت سے رب کا ایک بار اپنے بندے کی طرف کر دینا اس کے لیے بخشش کی علامت بن جایا کرتی ہے۔ تو ہمارے لیے بس انہی چیزوں کو ضروری ہے کہ ہم کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات جماعت کی کوشش کریں گے، بولے انشاءاللہ رہیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز احمد رضوان ایک مقام سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ابھی جماعت کا وقت نہیں ہوا ہے بلکہ نماز کا ہی وقت نہیں ہوا، لیکن سب وضو بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، پورا محلہ ایک دم رچا ہے، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مسواک کر رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا بھائی کیا ماجرا؟ تو معلوم یہ چلا کہ صاحب نماز کا وقت ہونے والا ہے، ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ہوا کہ ابھی تو اذان بھی نہیں ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس انتظار میں رہیں گے کہ جب وقت ہوگا تب پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جماعت چھوٹ جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اس وجہ سے اتنی محنت و مشقت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے کہ اپنی نماز کو فوت ہونے سے پہلے ادا کر، تو اگر توجہ نہیں رہے گی تو نماز فوت ہو جائے گی۔ اور خاص طور سے عصر کی نماز، سمجھ رہے ہیں آپ، عصر کی نماز خاص طور سے بہت احتیاط مانگتی ہے۔ اگر آپ عصر میں ذرا سا غفلت دکھائیں گے تو اس کا نتیجہ آخر میں یہی ہوگا کہ آپ کو نماز حاصل نہیں ہو، اور یا تو پھر آپ کو اس وقت میں نماز پڑھنا پڑے گا کہ بھائی چلو نماز تو ہو گئی، لیکن جو فضیلت والے اوقات ہیں وہ آپ سے نکل جائیں۔ تو لہذا عصر کی نماز کی خاص پابندی کریں۔ ایک مقام پہ تو عصر کی نماز کی فضیلت اتنی زیادہ کہ اعلیٰ حضرت نے تو شعر فرمایا کہ مولا علی نے واری تیرے عشق پہ نماز، وہ بھی عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، جس کی تنبیہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمائی۔ سمجھ رہے آپ؟ تو حضرات محترم نماز کے لیے اپنے ذہن کو پہلے سے تیار رکھیں گے تو ہوگا۔ اور ایک بات اور جان لیں، آدمی اگر بار بار جماعت چھوڑنے کا عادی ہو جائے تو شریعت میں اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ ایک فاسق تو ہوتا ہے کہ بھائی آدمی کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اسے ہم لوگ فاسق کہتے ہیں۔ لیکن جو آدمی جماعت بار بار چھوڑنے کا عادی ہو جائے، اگرچہ داڑھی رکھا ہو، اگرچہ ٹوپی لگاتا ہو، اگرچہ حاجی صاحب ہو، اگرچہ عالم صاحب ہو، لیکن عادت اگر جماعت چھوڑنے کی ہے تو پھر وہ فاسق کہلائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اسی طریقے سے جس محلے میں مسجد ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہر محلے میں مسجد بناؤ، ہر محلے میں۔ کیوں بناؤ؟ تاکہ جماعت سے نماز پڑھو، اکیلے نہ پڑھو، یہ نہ ہو کہ ارے صاحب دور جانا پڑے گا۔ ہر محلے میں مسجد بناؤ۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے ہر محلے میں مسجد بنائے، ہر محلے میں جماعت قائم کرے۔ تو اس طریقے سے آدمی عمل کرے تو اس کی محبت نماز سے اور جماعت سے زیادہ۔ میں کیا بیان کر رہا تھا، بات ذہن سے نکل گئی، اللہ رحم فرمائے۔ جی تو بہرحال جماعت کی فضیلت ہے اور آپ حضرات اسی کی طرف اہتمام کریں۔
ورنہ تھوڑی سی بھی کوتاہی ہوتی ہے تو جماعت چھوٹ جاتی ہے. اور جماعت اگر چھوٹنے کا انسان اپنے آپ کو عادی بنا لے تو وہ فاسق کہلاتا. آدمی دوسرے کو کہتا صاحب یہ داڑھی نہیں رکھے ہیں فاسق ہیں, یہ ایسا کرتے ہیں کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں فاسق ہیں. لیکن ہم داڑھی رکھ کے, ہم مولانا ہو کے, ہم عالم ہو کے اگر جماعت چھوڑنے کے عادی ہو جائیں تو ہم فاسق ہیں. محلے کی مسجد ہے تو آپ کے لیے گھر میں نماز نہیں ہوگی جب تک محلے کی جماعت ہو نہ جائے. جی محلے کی جماعت ہو گئی تب آپ پڑھ سکتے ہیں. اب آپ سمجھیے جان بوجھ کے جماعت چھوڑنا یہ فاسق ہونے کی علامت, اور جب تک محلے کی نماز ہو نہ جائے تب تک آپ اپنی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اب اس صورت میں یہ معاملہ ہوا کہ کوئی آدمی اگر محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائے تو فاسق ہو رہا اور جان بوجھ کے چھوڑ رہا. اس وجہ سے محلے کی جماعت اور محلے کی مسجد دونوں سے پیار کریں. اور چلتے چلاتے کہ آخری بات, جب محلے کی جماعت سے مسجد سے آپ کو پیار کرنا ہے تو آپ اپنے محلے کے امام سے بھی پیار کریں. آپ اپنے محلے کے امام صاحب سے جو آپ کے نمازوں کو ادا کرانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں ان سے بھی پیار کریں. آپ اپنے نمازیوں سے بھی پیار کریں, ان سے بھی محبت کریں. پتہ چلا بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھا کہ امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اسی امام کی برائی بھی بتائیں, اس کی غیبت بھی کریں گے, اس کی چغلی بھی کریں گے. آپ کے دل میں جب پہلے سے کینہ حسد بغض بھرا ہوا ہے تو صاحب آپ پھر اس کے پیچھے کس منہ سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے اپنے دل کو پاک صاف رکھیں, کسی کے لیے بھی بغض و کینہ حسد نہ پالیں اور اپنے امام سے محبت کریں. آپ اپنے امام سے اس لیے محبت نہیں کر سکتے کہ وہ امام فلاں نسل فلاں برادری یا فلاں کا بیٹا ہے, تو کم سے کم آپ اس نیت سے ضرور اپنے امام سے محبت کریں کہ وہ آپ کا وکیل ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ جی, اور وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نائب ہے, تو اس وجہ سے اس سے محبت کریں. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں تمام مسلمانوں کی, تمام علماء کی عزت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمامی کو باجماعت مسجد میں صف اول کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.